السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیروز آف اسلام۔ پچھلے 2 چیپٹرز میں ہم نے گریٹ واریئرز اور گریٹ اسکالرز آف اسلام کے بارے میں سیکھے تھے۔ آج ہم اور 3 ہیروز کے بارے میں پڑھیں گے جو ویژنریز تھے۔ ویژنریز کا مطلب ہے دور کی سوچ رکھنے والے تھے۔ فرسٹ تھے علامہ اقبال۔ ان کا اصلی نام تھا محمد اقبال، پر لوگ انہیں علامہ اقبال کے نام سے پہچانا کرتے تھے۔ ان کا جنم سیالکوٹ میں ہوا، انڈیوائیڈڈ انڈیا کے دوران۔ ان کے دادا دادی کشمیری پنڈت تھے جنہوں نے ایمان لایا ہوا تھا۔ وہ ایک پڑھے لکھے پوئٹ، بیرسٹر، فلاسفر اور اسلامک انٹلیکچوئل تھے برٹش انڈیا کے زمانے میں، اور وہ بہت زیادہ جانے جاتے تھے پوری سوسائٹی میں۔ ان کے پوئمز لوگوں میں بدلاؤ لایا کرتے تھے، اور انہی پوئمز نے لوگوں کو انسپائر کیا انڈین فریڈم اسٹرگل میں۔ سیلف کانفیڈنس جو انڈین مسلمز میں کم تھا، علامہ اقبال نے اس سیلف کانفیڈنس کو پھر سے جگایا اور یونٹی بھی ان کے بیچ قائم کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو پھر سے گائیڈ کیا، جس سے مسلمانوں کو ان کی رسپانسبلٹی کا احساس ہونے لگا۔ علامہ اقبال کو بہت اہم انسان یعنی بہت امپورٹنٹ انسان مانا جاتا تھا پرشین اور اردو لٹریچر میں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ پیٹریوٹک سانگ تو ہم سب نے سنا ہوگا۔ یہ سانگ لکھنے والے علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے سب سے فیمس پوئم بھی لکھے، اور وہ ہے لب پہ آتی ہے دعا اور یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ علامہ اقبال اپنی 2 اور مشہور پوئم کے لیے بھی جانے جاتے تھے، اور وہ ہے شکوہ اور جواب شکوہ۔ سیکنڈ ہیرو تھے حسن البنا شہید۔ وہ سب سے اسٹرانگ اسلامک موومنٹ چلانے والے مسلمان تھے جو ماڈرن ٹائم میں محمودیہ نام کے شہر جو ایجپٹ میں ہے وہاں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جو بہت ہی مشہور تھی، اور اس کا نام تھا اخوان المسلمون، جس کا مطلب ہے مسلم بردرہڈ۔ یہ ایک بہت انفلوئنشل اور اسٹرانگ آرگنائزیشن تھی پوری دنیا میں۔ انہوں نے ایک بہترین جنرل گائیڈ کا رول ادا کیا، جہاں انہوں نے پوری آرگنائزیشن کو سیدھا راستہ دکھایا اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے سکھایا۔ ان کا انتقال 1949 میں ہوا۔ ان کے جوانی کے عمر میں انہوں نے حصہ لیا پیمفلیٹس پبلش کرنے، ڈیمانسٹریشن جس کا مطلب ہے پردرشن، اور یوتھ ریفارم سوسائٹیز بنائی۔ انہوں نے لوگوں کو تیار کیا اور انہیں ایکٹیو بنایا ان سب ظلم کرنے والوں کے خلاف، اور انہیں موٹیویٹ کیا انصاف، پیس، عدل اور مورل ویلیوز کو ٹھیک کرنے میں۔ انہوں نے پوری زندگی زیادہ زور ڈالا اوتھینٹک سورس یا صحیح سورس پر جو انہیں ٹرو اسلام سکھائے گا، اور وہ ٹرو سورس تھے قرآن اور سنہ۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو صحیح اسلام، جسے ہم ریئل اسلام کرتے ہیں، اس کو فالو کرنے میں مدد کی۔ ریچول اسلام اور ریئل اسلام میں انہوں نے لوگوں کو فرق سکھایا، فرق بتایا کہ ریئل اسلام کیا ہے اور ریچول اسلام کیا ہے۔ تھرڈ ہیرو ہے ابوالعلا مودودی۔ سید ابوالعلا مودودی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ بہت ہی کم عمر میں انہیں گھر میں ہی تعلیم دی گئی۔ ان کا ایجوکیشن گھر سے ہی شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن مدرسہ فرقانیہ سے پورا کیے، پھر وہ دارالعلوم حیدرآباد چلے گئے۔
ان کے پتا کے انتقال کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور انہوں نے جرنلزم کی فیلڈ چن لیے۔ ان کے جرنلزم کی شروعات ہوئی 1920 میں، جہاں وہ تاج کے ایڈیٹر کی حیثیت سے انہوں نے اسٹارٹ کیے۔ 1921 میں وہ ایڈیٹر ہوئے مسلم نیوز پیپر کے۔ پھر 1925 میں وہ ایڈیٹر بن گئے الجامعات کے، جو اسلامک اسکالرز کی ایک جماعت ہے۔ 1933 میں انہوں نے اپنے خود کی میگزین شروع کی جس کا نام تھا ترجمان القرآن، جو مسلمانوں کو صحیح اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے انہوں نے شروع کی تھی۔ 1941 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی آرگنائزیشن قائم کی، جو اسلامک موومنٹ چلایا کرتی تھی انڈیوائیڈڈ انڈیا کے دور میں۔ یہ آرگنائزیشن اسلامک ویلیوز اور اسلامک پریکٹسز پروموٹ کرتی تھی سوسائٹی میں۔ مولانا مودودی جماعت کے فرسٹ الیکٹڈ امیر تھے اور انڈیپنڈنس کے بعد جماعت پھر سے قائم ہوئی اور اس کا نام دیا گیا تھا جماعت اسلامی ہند، اور یہ بات ہے 1948 کی۔ مولانا مودودی نے ڈیپ اسٹڈی کیے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز، ڈفرینٹ ریلیجن کے بارے میں، اور اسلام کو پرفیکٹ سلیوشن بتایا ہر کسی کو، اور اسلام کس طریقے سے پرفیکٹ وے آف لائف یا کمپلیٹ وے آف لائف ہے وہ دنیا کو بتایا۔ مولانا مودودی کو آج تک لوگ پرفیکٹ آرکیٹیکٹ سمجھتے ہیں، جنہوں نے اسلام کا کام پھر سے اسٹارٹ کیا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی۔ انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی اپنے پوری زندگی میں۔ تفہیم القرآن ان کا سب سے بڑا ماسٹر پیس تھا، جہاں انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی۔ ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، جو 45 لینگویج سے بھی زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی۔ ان کی پوری زندگی ثبوت ہے، بنا تھکے انہوں نے جو اسٹرگل اور جدوجہد کیے ہے امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے، اور یہ نیک کام کرنے کے لیے انہیں قیدی بھی بنایا گیا کئی سالوں تک، وہ بھی 3 بار، اور انہیں پھانسی بھی دی گئی قادیانیت کا پردہ فاش کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا شاہ فیصل ایوارڈ بھی انہی کو ملا تھا۔ ان کی اس سٹوری کو سن کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کام آسان نہیں ہے، اس میں بہت جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ صرف وہی اللہ کا کام کر سکتا ہے جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہو اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔